جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکم؟ جی جی ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا. آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کلپ میں آپ ابھی سنے ہوں گے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ والسلام جماعت کے ساتھ یعنی مل کر پڑھنا یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے افعال سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ کرام کے افعال سے ثابت ہے. اب آئیے قرآن کریم کی روشنی میں مل کر پڑھنے کو ہم ثابت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ پلورل ہے، صلی علیہ نہیں صلو علیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ صلاۃ والسلام جب میرے حبیب پر پڑھو تو اکیلے ہی پڑھو، بلکہ اکیلا پڑھنا بھی ثابت اور مل کر پڑھنا یہ بھی ثابت ہے. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ نہیں تھی، نماز جنازہ مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے. کون ہمارے نبی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے جن کے سبب انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، جن کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ بخشے گا. تو ان کے لیے کون جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا ہوا، فرشتے جماعت کے ساتھ اکٹھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے. صحابہ کرام ایک ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، وہ گئے، پھر دوسری جماعت آئی صحابہ کرام کی، انہوں نے پڑھا. تو اس طرح اکٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا یہ صحابہ سے ثابت. مشکات شریف کی حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. پھر یہ 70,000 عصر کے وقت چلے جاتے ہیں. عصر کے وقت دوسری ایک جماعت فرشتوں کی 70,000 پر مشتمل وہ تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے دن صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایک جماعت ایک مرتبہ آ چکی، قیامت تک دوبارہ آنے کا انہیں موقع نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ ان کو جو پہلے آ چکے ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا. اب اندازہ لگائیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کو 1425 سال سے زائد ہو چکے، تقریباً 1428 سال تقریباً ہو چکے. اور اسلامک ڈیٹ کے حساب سے ایک سال میں 355 دن بھی مانے تو 355 ملٹیپلائی بائی 1427 اور 1428 ایئرس، کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہو گئے. اتنے لاکھ ایام میں 70,000 فرشتے ایک وقت یعنی 24 گھنٹے میں 1,40,000، صبح سے شام تک 70,000، پھر شام سے صبح تک 70,000، تو روزانہ 1,40,000. 1,40,000 ملٹیپلائی بائی 355 اگین ملٹیپلائی بائی 1428 ایئرس. اور قیامت تک ابھی کتنے سال باقی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جماعت کے ساتھ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو اے لال رومال والے، لال دوپٹے والے، آپ بدعت کہتے ہو، سب سے پہلے تو آپ اپنی اس بدعت کو چھوڑیے. عمامہ شریف جو سنت ہے اس کو تو آپ لوگ نہیں رکھتے، بلکہ اپنا لال دوپٹہ اوڑھ کر ایک نئی بدعت آپ نے لباس میں بھی شروع کر دی ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہو گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حدیث سے ثابت ہو جائے
تو ہم سعودی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جماعت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا انتظام کرے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں، چونکہ جمع کا صیغہ ہے، مل کر پڑھنا یہ ثابت، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام جماعت کی شکل میں پیش کیے، یہ بھی ثابت، اللہ کے فرشتے جماعت کے ساتھ اب بھی پیش کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک پیش کرتے آئیں گے، یہ بھی ثابت۔ الحمدللہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والے، فرشتوں کے طریقے پر عمل کرنے والے، تو بدعتی تو تم ہو اس کو روکنے کے لیے جو آتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، ہم نے کبھی اس کو فرض نہیں کہا کہ ہم قرآن اور حدیث سے دلائل دیں، پھر بھی الحمدللہ دلائل موجود ہے۔ تم اگر اس کو حرام کہتے ہو تو اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کرنے کے لیے دلیل دو۔